الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمدللہ، اللہ کا یہ بڑا کرم، اس رب کا احسان کہ اس نے ہم سب کو علم کی محفل میں بیٹھ کر سیکھنے سکھانے کی سعادت دی ہے. اللہ کریم ہم سب کو علم سیکھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہمارے اس کورس کی پہلی کلاس ہے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہم سب کو حق بات سننے سمجھنے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ بھی نیت کرنے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کورس کی جتنی کلاسز ہیں میں اول تا آخر ان سب میں شرکت کروں گا. آج اس موجودہ دور میں ہمیں جس چیز کی زیادہ ضرورت ہے وہ ہے علم دین. علم دین جتنا سیکھیں گے اتنی ہماری زندگی بہتر ہوگی، دنیاوی بھی اور اخروی بھی. موجودہ حوالے سے اگر ہم بات کریں تو دیکھیں گے خواہشات بھرا دور ہے. ہر انسان نت نئی خواہش پر آمادہ ہے. آج یہ کر لیا ہے، کل وہ کرنا ہے، پرسوں یہ کرنا ہے، اس مہینے یہ کرنا ہے، سال بھر یہ کرنا ہے. اور یہ ساری سوچ فکر جستجو دنیا کو اچھا کرنے کے لیے، جبکہ مومن کی زندگی دنیاوی نہیں بلکہ اخروی زندگی ہے. دنیا میں تو وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے بھیجا گیا ہے. انسان دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے بھیجا گیا ہے اور وہ اس عبادت کے ذریعے اپنی اخروی زندگی کو بہتر بنائے اور قیامت میں اللہ کی رضا حاصل کر سکے اور اس کے پسندیدہ اور برگزیدہ بندوں میں شامل ہو سکے. یہ انسان کی تخلیق کا بنیادی مقصد ہے. آج جدید تعلیم، جدید نظریات، جدید عقائد وہ انسانی تخلیق کے تصورات کو کچھ اور طریقے سے پیش کرتے ہیں. بھئی جدید سائنس کو لے لیجئے، آپ جدید عقائد و نظریات کو لے لیجئے. وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان ہو یا یہ پوری کائنات ہو یہ خود ہی بن گئی ہے، اس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے، کوئی خالق نہیں ہے. یہ کائنات بس ایک دھماکے کی صورت میں ہوئی جس کو بگ بینگ تھیوری بھی کہتے ہیں، اور بس یہ بن گئی ہے. انسان خود ہی بن گیا ہے، ہر چیز اپنے مدار میں خود ہی فٹ ہو گئی اور خود ہی کام کر رہی ہے. اور اس پر عادی دنیا کا عقیدہ بھی بن چکا ہے، بیٹھ چکا ہے. اسلامی نظریات سے ہٹ کر اگر آپ تخلیق کائنات کا تصور دیکھیں تو وہ یہی تصور دیا گیا ہے کہ یہ خود ہی بنی ہے. وہ تو ہمارا اسلام ہے، ایمان ہے، قرآن ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کو کیوں پیدا کیا گیا، کائنات کو کیوں بنایا گیا. اللہ رب العالمین نے خود قرآن مجید میں واضح ارشاد فرمایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسان کو اچھی صورت میں پیدا کیا ہے. اور انسان کی اچھی صورت میں پیدا ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ انسان اور جنات اللہ کی عبادت کر سکیں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یعنی انسان کو پیدا کیا گیا ہے، پیدا کیا گیا ہے تو کسی نہ کسی مقصد کے لیے بنایا گیا ہوگا، تبھی تو پیدا کیا ہے. ہر چیز اپنے مدار اپنے مقاصد میں ہی وجود پاتی ہے. تو انسان کو بھی اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کو اچھی صورت میں پیدا کیا ہے. یعنی اس کو پیدا کیا گیا ہے تو کسی مقصد کے تحت پیدا کیا گیا ہوگا. اور جب مقصد کے تحت پیدا کیا گیا ہے تو اس مقصد کو بھی اللہ نے قرآن مجید میں بیان کر دیا کہ انسان اور یہ جنات ہماری عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. یعنی انسان کی تخلیق کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، اس کی رضا حاصل کرنا. یہ تخلیق انسان کا پہلا اور بنیادی مقصد ہے. اللہ کی رضا حاصل کرنا، اللہ رب العالمین کی معرفت رکھنا، اس کی عبادت کرنا تاکہ اخروی زندگی میں وہ کامیاب ہو سکے. اور آج اس عقائد و نظریات پر اگر ہم بات کریں تو دنیا یہ مان چکی ہے کہ بھئی انسان کی زندگی کو کوئی مقصد نہیں ہے، یہ بے مقصد ہے، نہ کوئی جنت ہے نہ کوئی دوزخ ہے، لہذا ایسے ہی گزارتے جاؤ.
آپ ایتھیسٹ کو دیکھ لیں، آپ یورپ کو دیکھ لیں، ان کی راتیں رنگین ہیں، ان کے پاس نہ حلال حرام کا کوئی قانون نہیں ہے، جس کا جیسا دل چاہتا ہے زندگی گزار رہا ہے، جیسا من کرتا ہے اسی پر وہ اپنا جستجو لگائے ہوئے ہیں، اور ان کی ساری ترجیحات اور تحقیقات دنیا ہی کی ہے، دنیا کو بہتر سے بہتر بنانے کی ہے، اور وہ بنا بھی رہے ہیں، کیونکہ ان کی ساری ترجیحات دنیا کو اچھا بنانا ہے۔ گلوبل ورلڈ ان کو چاہیے، گلوبل ولیج ان کو چاہیے، اور آپ ان کی دنیا کا اگر اندازہ لگائیں تو آپ وردہ حیرت میں پڑ جائیں گے کہ ہمارے پاس سڑکیں پکی نہیں ہیں، ان کے پاس ہوا میں اڑنے والی گاڑیاں بن گئی ہیں، کار انوینٹ ہو گئے، آج بھی ہم جو ہے وہ پیٹرولز کی لائن میں لگے ہوئے ہیں، اور وہ جو ہے بیٹری پر گاڑی بنا لی ہے، الیکٹرک جو ہے وہ ویہیکل بنا بیٹھے ہیں، اور دنیا کو بہتر کرنے کے سارے تصورات ان کے پاس ہیں۔ ان کی ساری تحقیقات کی ٹیم دنیا ہی کے مقاصد کے اندر ہے، دنیا کو بہتر بنانے کی در پر ہے، لیکن مومن کی زندگی اخروی زندگی ہے۔ میں اس سے یہ میرے کلام کا یہ مقصد نہیں ہے کہ کوئی یہ سمجھ بیٹھے کہ دنیاوی علم حاصل نہیں کرنا چاہیے، یا دنیاوی طور پہ ہم اپنی زندگی کو بہتر نہیں بنا سکتے، میرا یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ زندگی گزارنے کے اصول ہمیں پتہ ہوں، ہمیں معلوم ہو کہ دنیا میں کتنا رہنا ہے، کس حد تک رہنا ہے، اور دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اور پھر اس مقصد کو حاصل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کی عبادت، اس کی اطاعت کرنا، یہ میرے بنیادی اصول ہیں۔ اور ہماری ان کلاسز کا، ان عقائد و نظریات پر مشتمل وجہ یہی ہے تاکہ ہم اپنی عقائد کو جان سکیں، ہم اپنی دنیاوی اور دینی طور پہ اصلاح کر سکیں۔ اگر کوئی ایسا عقیدہ و نظریہ ہمارے درمیان ہے جن کے متعلق ہمیں علم نہیں ہے، تو ہمیں اس کے متعلق علم ہونا چاہیے تاکہ ہم اپنی ایمان کی حفاظت کر سکیں۔ اصل بیس ایمان کی حفاظت، اور اس دنیا میں سب سے بڑی نعمت اللہ کی ایمان ہے جو اللہ نے مجھے آپ کو دے دی ہے، تو میرا آپ کا کام کیا ہے؟ اس کی حفاظت کرنا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ سے ڈرنے کے بعد دنیا سے اگر جانا ہے تو ایمان سلامت لے کے جانا ہے، اس پر ہی کاربن لینا ہے ہم نے، اللہ سے بھی ڈرنا ہے اور ایمان سلامت لے جانا ہے، یعنی کوئی بھی ایسا کام، عقیدہ، نظریہ، بات مجھ سے ظاہر نہ ہو جس سے ایمان چلا جاتا ہو، اور اگر ایمان چلا گیا تو پھر کیا ہو؟ ساری محنت بیکار ہوگی۔ تو دنیا میں رہنے کا مقصد اللہ پر ایمان رکھنا اور ایمان کی حفاظت کرنا، اور یہ کب ہوگی؟ جب مجھے پتہ ہو کہ کن کن چیزوں سے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، ایمان کی بنیادی عقائد اور پہلو کیا ہیں، ان کے بارے میں اگر مجھے علم ہوگا تو ہی میں پھر اپنے آپ کو محفوظ کر سکوں گا۔ اور یاد رکھیے گا، عقائد النظریات کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ایمانیات میں کچھ چیزیں وہ ہیں جن پہ ہم نے تفصیل کے ساتھ ایمان رکھنا ہے۔ کس کے ساتھ رکھنا ہے؟ تفصیل کے ساتھ، ایک ایک بات پر۔ اور کچھ ایمانیات میں ایسی چیزیں ہیں جن میں ہم اجمالی طور پہ ایمان رکھیں گے کہ ان کو مان لیا ہے، ان کی تفصیل پر جانا ضروری نہیں ہے۔ مثلا جس چیز پر تفصیل کے ساتھ ایمان رکھنا ہو، اس میں پہلی چیز آتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کریمہ، ٹھیک ہے، اللہ پاک کی ذات۔ توحید کے معاملے میں ہمیں تفصیل سے ایمان رکھنا ہے، کن کن باتوں پر ایمان رکھا جائے گا، کن کن باتوں پر نہیں۔ مثلا کوئی یہ کہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ رب العالمین پر ایمان بھی رکھتا ہوں، مگر میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتا ہوں، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ بندہ کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین واحد اور یکتا ہے، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا اور نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، لم یلد ولم یولد۔ تو لہذا اگر کوئی یہ کہے کہ میں اللہ کو تو مانتا ہوں مگر اللہ کا کوئی بیٹا بھی مانتا ہوں یا اللہ کی کوئی بیوی بھی مانتا ہوں، نعوذ باللہ، تو اب ایسا شخص کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کریمہ پر ایک عیب لگایا ہے۔ تو اللہ کی ذات پر تفصیلاً ایمان لایا جائے گا، اس کی ذات پر بھی، اس کی صفات پر بھی، ہر اس بات سے بچا جائے گا جو اس کی شان کے لائق نہیں ہے۔ لہذا اسی لیے آج اگر کوئی ایسا ذہن رکھتا ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے
تو وہ شخص کافر ہے. جیسا کہ قرآن مجید میں عیسائیوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. اللہ کہتا ہے یہ مشرک اور کافر ہو گئے. یہودیوں کا عقیدے کے متعلق قرآن میں فرمایا گیا کہ انہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا, لہذا یہ کافر ہو گئے. اسی طرح رسول کریم علیہ السلام کی ذات کریمہ پر تفصیلاً ایمان لایا جائے گا. کس پر لایا جائے گا؟ تفصیلاً ایمان کس پر لایا جائے گا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ پر. آج پہلی کلاس ہے تو میں لکھنے سے تھوڑا سا ابھی لکھ نہیں رہا ہوں, آپ کو صرف ذہن بنا کے آپ کو ذہن میں وہ چیزیں بتا رہا ہوں. اگلی کلاس ہوگی تو انشاءاللہ یہ ساری باتیں لکھی جائیں گی. پہلی چیز ہے کہ تھوڑا ایسا لیکچر آ جائے کہ تاکہ آپ کا ذہن تو بنے کہ ہم جس چیز کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں وہ کتنی ضروری ہے, وہ کتنی اہم ہے. پہلے اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جس چیز کا علم ہم آج سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں, آثار قیامت ہے اور اس سے مشتمل جو نصیحتیں ہیں, پہلے پتہ تو لگے قیامت ہے کیا, اس پر ایمان کیسا رکھا جاتا ہے, کس طرح سے ایمان رکھا جائے گا, پھر اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے. تو ایمانیات میں جب آپ عقیدہ رکھتے ہیں, ایمان رکھتے ہیں, تو کچھ چیزوں پہ تفصیلاً ایمان رکھا جائے گا اور کچھ چیزوں پہ اجمالاً. تفصیلاً میں پہلی بات آتی اللہ کی ذات کریمہ, جو میں نے مثال آپ کو دی. دوسری مثال رسول کریم علیہ السلام کی ذات کریمہ, آپ پر بھی تفصیل کے ساتھ ایمان لایا جائے. تفصیل کے مطلب وہ یہ کہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی تو مانتا ہوں, لیکن میں یہ نہیں مانتا کہ آپ آخری نبی ہیں, بلکہ آپ کے بعد بھی کوئی نبی آئے گا. بندہ کافر ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ نبوت کا یہ معیار ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. لہذا اگر کوئی حضور علیہ السلام کو مانے اور پھر یہ بھی کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں, کوئی اور نبی آئے گا, مثلا قادیانیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی اللہ کا نبی ہے, نعوذ باللہ, تو لہذا اس لیے ہمارے نزدیک وہ لوگ کافر ہو گئے, کیونکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے معاملے میں شک پیدا کیا, بلکہ شک کیا, ان کو تو یقین ہے مرزا کے معاملے میں, لہذا اس صورت میں وہ کافر ہوئے. اور قرآن کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے, قیامت آ جائے گی مگر کوئی نبی نہیں آئے گا. تو لہذا حضور اسلام کی بھی ہر صفات پر, اخلاقیات پر, معجزات پر یقینی ایمان رکھنا ضروری ہے. اگر کسی ایک بات کی بھی حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ سے نفی کی گئی اور جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ میں کوئی ایسا عقیدہ اور نظریہ بیٹھ گیا جو حضور علیہ السلام کی ذات کریمہ کے شان کے لائق نہیں ہے, بندہ کافر ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہ تفصیلاً ایمان کی بات ہو رہی ہے. اچھا, اسی طرح اجمالی ایمان ہوتا ہے کہ آپ نے بس اس کو ماننا ہے, ہر ایک کو ماننا ضروری نہیں ہے. مثلا ہم فرشتوں پر ایمان لے آئے ہیں, اب کتنے فرشتے ہیں اللہ کے, مجھے اور آپ کو علم ہے نہیں ہے, لیکن جتنے بھی اللہ نے فرشتے پیدا کیے ہیں ہم سب پر ایمان لے آئے ہیں, ہمارا سب پر یقین ہے. تو اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں فرشتے پر میرا ایمان ہے, فلاں پہ نہیں ہے, اس کی تفصیل قرآن میں ہی نہیں, اس کی تفصیل احادیث میں نہیں ہے, لہذا اجمالی طور پہ تمام فرشتوں پہ میرا ایمان ہے. اسی طرح حضرات انبیاء علیہ السلام, اللہ تعالیٰ کے تمام نبیوں پر ہمارا ایمان ہے, جن کا نام ہمیں پتہ ہو, جن کے نام نہ بھی معلوم ہو, ہم سب پر ایمان لے آئے ہیں. اگر وہ یہ کہے کہ نہیں میں حضور علیہ السلام کو مانتا ہوں باقی نبیوں کو نہیں مانتا, تو وہ کافر ہو جائے گا. لیکن کوئی یہ کہے کہ میں تمام نبیوں کو مانتا ہوں لیکن فلاں جن کے نام مجھے پتہ نہیں ہے, جن کے ناموں کی تفصیل مجھے پتہ نہیں ہے, تو لہٰذا ان کے ناموں کی تفصیل پہ جانے کی حاجت نہیں ہے کہ بھائی کتنے نبی ہیں بھائی بتائیے. ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی اجمالی طور پہ بس تمام نبیوں پر ایمان لے آئیں. اب جتنے بھی ہوں گے علم الہی میں ان تمام نبیوں پر ہمارا ایمان ہے. ٹھیک ہے, تو ایمانیات میں کچھ تفصیل ہوتی ہے اور کچھ اجمالی ایمان ہوتا ہے. اچھا, ایسے ہی قرآن قیامت کا علم ہے کہ قیامت کے علم کے متعلق بھی ہمیں معلوم ہونا ضروری ہے. دنیا میں ایک ایسے بھی عقائد و نظریات ہیں جو قیامت کا انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں قیامت کیا ہے, یہ کوئی عذاب نہیں ہوگا, کوئی حساب نہیں ہوگا, کوئی ترازو نہیں لگایا جائے گا, کوئی قبر میں کوئی مراحل نہیں ہے, بس انسان کو پیدا کیا ہے, وہ پیدا ہو گیا, بس وہ اپنے طور پہ جو چاہے کرے. ایسا تو نہیں ہے نا. میں نے پہلے کیا کہا تھا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے, یہی کہا تھا, بغیر مقصد کو پیدا نہیں کیا گیا. یہ آپ کے سامنے کیا ہے, بورڈ مارکر, اس کو بنایا گیا ہے.
اس کو ایونٹ کیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس کا مقصد ہے تاکہ آپ اس کو لکھ سکیں اور لکھنے کے بعد حاجت ہو تو مٹا بھی دیں، اسی لیے بنائے گئے نہیں۔ حالانکہ مارکر اور بھی ہے، تو میرے پاس دوسرا مارکر بھی ہوگا جو پرماننٹلی ہوتا ہے، لیکن وہ میں استعمال نہیں کر رہا کیونکہ وہ لکھ دے گا مگر اس سے مٹے گا نہیں۔ تو میں نے جو لکھنا ہے وہ مٹانا بھی ہے، تاکہ دوبارہ کچھ نیا لکھ سکوں تو اس کے لیے یہی والا مارکر استعمال کرنا پڑے گا جس کو کوڈ مارکر کہتے ہیں۔ تو یہ کسی نہ کسی مقصد کے لیے یہ مارکر بنایا گیا ہے۔ تو جب یہ مارکر جو ہے کسی مقصد کے لیے بنا ہے اور وہ مقصد میں بھی استعمال ہو رہا ہے، تو اس کے بنانے کا ایک مقصد سمجھ میں آ گیا اور مقصد میں استعمال کرنا سمجھ میں آ گیا۔ تو ایسے ہی کائنات کی ہزاروں لاکھوں چیزیں ہیں جو کسی نہ کسی مقصد کے لیے بنائی گئی ہیں۔ اللہ نے سورج بنایا، اس کا کوئی نہ مقصد ہے، دھوپ دیتا ہے، اس کے ذریعے کھیت کھلیان جو ہے وہ آباد ہوتے ہیں، سمندروں کے پانی کے متعلق اس کے اثرات اترتے ہیں، بارش پر اس کے اثرات اترتے ہیں۔ اللہ نے چاند کو پیدا کیا ہے، اللہ کریم نے جو ہے وہ اس کائنات کو پیدا کیا ہے، ہواؤں کو چلایا ہے، بنایا ہے، موسموں کو اللہ نے رکھا ہے، بارش کے نظام کو رب نے رکھا ہے، پھول پودے کھیت کھلیان سب اللہ نے پیدا کیے ہیں، اور ہر چیز اپنے مدار کے اندر موجود ہے، اپنے نظام میں چل رہی ہے، اور ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے۔ پھر یہ جو کائنات ہے اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہے، انسان کے اختیار میں دی ہے۔ تو کائنات کا مقصد ہو اور کوئی یہ کہے کہ انسان کا مقصد نہ ہو، تو یہ بات لوجیکل سمجھ میں آتی ہے؟ بتائیے، نہیں آتی نا۔ بھئی میرے پاس کار ہے بالفرض، تو کار میں کس کو دوں گا؟ جو جس کو چلانا آتی ہوگی اسی کو دوں گا نا میں، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ سفر کرنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا۔ تو کیا میں یہ کار بنانے کے بعد کسی ایسے شخص کو دے سکتا ہوں جس کو چلانے نہیں آئی ہے، جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کو چلانا کیسے، جانا کیسے، آنا کہاں ہے، جانا کہاں ہے، نہیں پتہ۔ تو اللہ نے کائنات بنائی اور انسان کے اختیار میں دے دی، تو کیا ایسی دے دی ہے؟ بلکہ اللہ نے کائنات بنانے کے بعد انسان کو اس کا مالک ایسے نہیں بنایا، بلکہ ایک مقصد کے لیے بنایا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ یہ دنیا جب تمہارے اختیار میں آ گئی تو اب یہ بتاؤ تم نے اس دنیا میں رہ کر کیا کیا ہے، یہ بتاؤ دنیا میں رہ کر کیا کیا، اس دنیا میں رہ کر مجھے پہچانا یا نہیں؟ اگر مجھے پہچانا تو صاحب ایمان ہوئے، اور اگر نہیں پہچانا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین اس کا حساب لے گا۔ لاؤ کیا کر کے آئے؟ تمہیں میں نے زندگی دی، اچھا دیا، دنیا تمہارے اختیار میں دی، علم دیا، شعور دیا، عقل دی، سب کچھ تمہیں دے دیا ہے، اب بتاؤ جب میرے پاس آئے ہو تو کیا کر کے آئے ہو؟ حساب دو مجھے اس چیز کا۔ اور اسی چیز کے لیے اللہ نے قیامت کو رکھا ہے، اسی معاملے کے لیے کہ دنیا میں آنے کے بعد جب تم قیامت میں آؤ گے تو مجھے حساب دو گے کہ تم نے دنیا میں کیا کیا ہے۔ کوئی یہ کہے نا کہ قیامت کیوں ہے، تو اس کا عقیدہ اور نظریہ یہی ہونا چاہیے، قیامت اس لیے ہے تاکہ دنیا میں جو بھیجنے کے مقاصد اللہ کے تھے ان کے بارے میں قیامت کے دن سوال جواب ہو سکے۔ ہم سورہ فاتحہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ یوم جزا کا مالک ہے، یہی پڑھتے ہیں نا۔ تو یوم جزا کیا ہے؟ جس دن حساب و کتاب ہوگا، اور حساب کتاب ہونے کے بعد فتح پا جانے والے کامیاب لوگوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا، اور ناکاموں کو جہنم کی طرف پھیرا جائے گا۔ جن کو جزا دی جائے گی، جن کو ان کے عمل کا بدلہ دیا جائے گا، وہی قیامت کا دن ہے۔ اور قیامت پر ایمان رکھنا یہ ایمانیات کے حصے میں سے ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث، قرآن کریم کی متعدد آیت کریمہ، اللہ نے قرآن میں قیامت کی تفصیل بھی بیان کی ہے، قرآن کریم میں قیامت کے احوال بیان کیے گئے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ بتائیے قیامت کب قائم ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ علم الہی ہے، یہ علم الہی ہے کہ صحیح وقت کیا ہے، ہاں نشانیاں ہیں اس کی، یہ ہوگا۔ جب اس طرح سے تم دیکھنے لگو تو سمجھ جانا کہ اب قیامت جو ہے وہ قریب ہے۔ اب حدیث پاک ہے، بخاری و مسلم کے اندر ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے جو ہے وہ راوی ہیں۔ آپ فرماتے کہ ایک مرتبہ ہم حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جلوہ گر تھے۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اور وہ شخص ایسا تھا
کہ جس کے کپڑے بڑے صاف تھے، چمکیلے تھے، صاف ستھرے، بال اس کے بالکل سیاہ تھے، لگ ہی نہیں رہا تھا کہ اس کے اوپر کوئی سفر کا جو اثر ہے وہ ہو، اور نہ ہی وہ شخص ہم میں سے تھا، یعنی ہم اسے جانتے بھی نہیں تھے۔ وہ شخص رسول کریم علیہ السلام کے پاس آیا، اور آنے کے بعد حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب ہو کے بیٹھ گئے۔ اتنا قریب ہو کے وہ بیٹھا وہ شخص کہ رسول اللہ کے گھٹنے جو تھے آقا اسلام کے، اس شخص کے گھٹنوں سے مل رہے تھے، اور اس نے ایسے دو زانوں ہو کر بیٹھ کر ہاتھوں کو اپنے رانوں کے اوپر رکھ لیا، ایسے رانوں پر رکھ لیا، اور پھر رسول کریم علیہ السلام سے سوال کرنا شروع کیا۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلا سوال کیا، یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے، اسلام کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، ان تشہد، کہ تو گواہی دے، اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ اسلام یہ ہے کہ تو اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی گواہی دے۔ اور پھر اسلام کیا ہے؟ اسلام یہ وتقیم الصلاۃ، تو نماز پڑھے، نماز قائم کرے، وتؤتی الزکاۃ، تو زکوٰۃ ادا کرے، وتصوم رمضان، اور تو رمضان کی روزے رکھے، وتحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا، اور تو اللہ کی مبارک گھر کی استطاعت اگر رکھتا ہو تو اس کا حج کرے۔ یہ اسلام ہے۔ کتنی باتیں بتائیں گے آقا کریم علیہ السلام نے اسلام میں؟ ایک اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھنا، ایک یہ، دوسرا نماز قائم کرنا، تیسرا زکوٰۃ ادا کرنا، اور حج ادا کرنا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب تو اس چیز کی استطاعت رکھتا ہو کہ تو نے جو ہے وہ اس گھر کا حج کرنا ہو، جو جس گھر کے حج کو اللہ نے لازم رکھا ہے، تو اس کا حج ادا کرنا یہ تجھ پر لازم ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اسلام کی جو بنیادیں 5 چیزوں پر ہے، توحید و رسالت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ کتنی چیزوں پر ہے اسلام کی بنیاد؟ 5 چیزوں پر۔ یہ تو اسکولز کے میں پڑھایا جاتا ہے نا، توحید و رسالت، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ 5 چیزوں پر ہے۔ اور اسلام کے بارے میں انہوں نے سوال کیا، اللہ کے نبی نے ان کو اسلام کے بارے میں فرمایا۔ اچھا، جب انہوں نے سوال کیا اور اللہ کے نبی نے جب جواب دیا، تو انہوں نے اس سوال کی تصدیق بھی کی کہ آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ سوال بھی کر رہا ہے، جواب مل رہا ہے، تو جواب کی تصدیق بھی کر رہا ہے، یعنی پہلے سے اس کو معلوم ہے، تو پھر سوال کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس کے بعد وہ آگے اور سوال کرتے ہیں، وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے ایمان کیا ہے؟ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان تؤمن باللہ، ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان رکھے، وملائکتہ، اس کے فرشتوں پر ایمان رکھا جائے، وکتبہ، اس کی تمام کتابوں پر ایمان رکھا جائے، ورسلہ، اس کے رسول پر ایمان رکھا جائے، والیوم الآخر، قیامت کے دن پر ایمان رکھا جائے۔ آگے قیامت، یعنی پتہ لگا کہ ایمانیات میں قیامت پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی اس کا انکار کر دے تو ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ اللہ کو مانے، رسول اللہ کو مانے، نماز پڑھے، حج رکھے، روزے رکھے، اور یہ کہے کہ میں قیامت کے دن کو نہیں مانتا، لہذا کافر ہو گئے۔ ایمان کے بارے میں سوال کیے گئے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تو قیامت کے دن پر بھی ایمان رکھے۔ اور دوسری بات کیا کہ دوسرا یہ کہ ایمان کی تعریف میں جہاں قیامت کا دن ہے وہ یہ بھی وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، کہ تو نے اچھی اور بری تقدیر پر بھی ایمان لانا ہے، یعنی میرے ساتھ جو اچھا ہو رہا ہے حکم الہی ہے، میرے ساتھ اگر کچھ برا ہوا ہے تو بھی حکم الہی ہے۔ تو یہ ایمانیات ہے کہ اللہ پر ایمان رکھا جائے گا، ملائک پر ایمان رکھا جائے گا، رسولوں پر ایمان رکھا جائے گا، کتابوں پر ایمان رکھا جائے گا، قیامت کے دن پر ایمان رکھا جائے گا، موت کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان رکھا جائے گا، یعنی ہم نے موت کے بعد اٹھنا ہے، تبھی تو قیامت میں جا کے جزا و سزا کا فیصلہ ہوگا، اس پر بھی ہمارا ایمان ہونا ضروری ہے۔ اور اس کے بعد میں نے فرمایا کہ اچھی اور بری تقدیر پر بھی ایمان ہونا ضروری ہے۔ اگر ان چیزوں سے بھی کسی ایک پر انسان جو ہے وہ الگ ہو جائے تو اس کا پھر ایمان قبول نہیں ہوگا۔ جب ایمان کی بات، جب قیامت کی بات آئی تو اسی شخص نے یہ سوال کیا رسول کریم علیہ السلام سے کہ بتائیے قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ مجھے قیامت کے صحیح علم کے بارے میں بتائیے کہ عین وقت قیامت کا کیا ہے۔ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، کہتے ہیں جس سے سوال کیا جا رہا ہے
اور جو سوال کرنے والا ہے، یہ جتنا تمہیں علم ہے اتنا مجھے علم ہے۔ یعنی قیامت کا حقیقی علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ جو عین قیامت جس وقت آنی ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ باقی جو اللہ رب العالمین نے جتنا تمہیں بتایا ہے اتنا مجھے بتایا ہے۔ اچھا، قیامت کے وقت کو مخفی کیوں رکھا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بتا دیتا فلاں سال میں، فلاں وقت میں، فلاں مہینے میں، فلاں دن میں قیامت آئے گی، تو مخفی کیوں رکھا گیا؟ مخفی رکھنے کی وجہ یہ ہے، اس وقت کو چھپانے کی وجہ یہ ہے تاکہ ہم ہمیشہ ڈرتے رہیں کہ کبھی نہ کبھی تو وہ آ جائے گی، ڈرتے رہیں۔ اگر کسی چیز کا صحیح علم ہو جاتا تو بندہ کیا کہتا؟ ابھی تو بہت ٹائم پڑا ہے، ابھی تو بہت وقت پڑا ہے، ابھی تو ہو جائے گا، ابھی مان لوں گا، کل مان لوں گا، پرسوں مان لوں گا۔ لیکن اللہ نے اس کے علم کو مخفی رکھ دیا۔ وجہ کیا ہے؟ تاکہ اس کے علم کو مخفی رکھنے کی وجہ یہ ہے تاکہ ہر آن اس سے ڈرا جائے، ہر آن اس سے ڈرا جائے۔ کب قائم ہو جائے گی نہیں خبر، کب ہوگا نہیں خبر، ہر وقت اس کی فکر میں رہ جائے کہ قیامت آنے والی ہے، آنے والی ہے، آنے والی ہے، اور کب ہوگا، کب آئے گی، کس طرح آئے گی، اس کا عین وقت اللہ کے نبی نے نہیں بتایا۔ البتہ انہوں نے، جو وہ شخص آئے تھے، انہوں نے رسول کریم علیہ السلام سے پوچھا کہ چلیں ایسا ہے کہ پھر آپ مجھے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتا دیجیے، اس کے حقیقی وقت کے بارے میں نہ بتائیں لیکن آپ قیامت کی نشانیاں بتا دیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کچھ نشانیاں بتائیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ان تلد الامۃ ربتہا، کہ جب لونڈیاں ہوں گی نا، غلام جو کنیزائیں ہوتی ہیں، وہ اپنے آقاؤں کو جنم دیں گی۔ ایک تو پہلی نشانی ہے وَأَنْتَرْ الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالِيَةَ، اور جب تو دیکھے گا کہ جو ننگے پاؤں ہونے والے شخص ہیں وہ بڑے بڑے محلات میں رہیں گے، یعنی غریب جو ہے وہ بڑے بڑے محلات میں رہنے والے ہوں گے۔ اس کے بعد میں فرمایا حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رعاء شائی یتطاولون فی البنیان، یعنی جب تو یہ دیکھے گا کہ جو بکریاں چرانے والے ہیں وہ لوگ بڑے بڑے محلات بنا کر اس پر فخر کریں گے۔ یہ کچھ نشانی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ دیکھیں، اگر آپ دیکھیں کہ جو ننگے پاؤں ہیں وہ لوگ بڑی بڑی جو ہے وہ زندگی عیش و آرام والی گزاریں گے، تو آپ دیکھیں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو جدی پشتی غریب تھے، بعد میں آتے کچھ ایسا ہوا کہ سب کچھ مل گیا اور آج وہ مالدار ہو گئے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جن کا کام بکریاں چرانے کا ہوگا وہ لوگ محلات بنا کے اور اس پہ فخر کریں گے۔ آج اس گلوبل ولیج والی دنیا کے اندر یہی جنگ بنی ہوئی ہے کہ سب سے بڑا ٹاور کس ملک میں ہے، بڑی بلڈنگ کس ملک میں ہے، اور ہر کوئی اپنے آپ سے بڑی بلڈنگ بنانے کو تیار ہے۔ آپ کی خلیجی ممالک کو دیکھ لیں، آپ کا جو مڈل ایسٹ ہے بڑی سے بڑی بلڈنگ بنانے کو تیار ہے، اور اگر آپ ان کے پیچھے چلے جائیں آبا و اجداد کی طرف، تو کیا تھے ان کے پاس؟ کچھ تھا؟ کچھ نہیں تھا، لیکن آج سب کچھ ہے۔ تو نتیجہ کیا ہے کہ جس چیز کی خبر اللہ کے نبی نے دی تھی وہ آج ہو رہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت کے جو اسباب ہیں وہ اب ظہور پذیر ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور ہوگا کیا کہ جیسے جیسے یہ اسباب نظر آتے جائیں گے ویسے ویسے قیامت قریب ہوتی جائے گی، اور جب قیامت قریب ہوتی جائے گی تو نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ وقت بھی آئے گا کہ جس کا وعدہ اللہ نے کیا ہے اور قیامت قائم ہو جائے گی، اور انسان سب کچھ تباہ کر کے پھر اللہ کے بارے میں پہنچ جائے گا۔ اور قرآن مجید اگر آپ مطالعے تو میں لفظی اور حدیث سے سمجھا رہا تھا، لیکن اگر قرآن کریم کے بارے میں جائیں گے، واللہ قرآن نے قیامت کے ایسے ایسے احوال بیان کیے ہیں، اگر ہم ان کی تفصیل پڑھ لیں اور اپنے آپ کے اندر قیامت کی ہولناکیوں کا ڈر پیدا کر لیں تو پھر خوف خدا سے ہمارے آنسو نہیں رکیں گے۔ کریم میں اللہ نے کیا فرمایا؟ القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ۔ قرآن فرماتا ہے وہ دل دہلانے والی کیا ہے، اور تجھے کیا معلوم کہ وہ دل دہلانے والی کیا ہے؟ یہ قیامت کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے، دل دہلانے والی، یعنی جب آپ کسی دہشت میں، کسی چیز کے خوف میں اگر آپ آ جائیں
اور دوسرا وہ شخص جسے اس کے خوف کا علم نہ ہو، تو آپ بولیں گے یار میں تجھے کیا بتاؤں، جو میں نے دیکھا ہے وہ تو تصور بھی نہیں کر سکتا، میرا دل دہل گیا، میری عقل جو ہے وہ ضائع ہو گئی۔ قرآن مجید میں اللہ نے اسی طرح کے الفاظ سے کہا القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ، دل دہلانے والی، دل دہلانے والی، اس کے بارے میں تمہیں پتہ ہی کیا ہے۔ اب دیکھیے دل دہلانے والی بات آ گئی، یعنی قیامت ایک کوئی بڑا منظر ہے، بڑی دہشت ہے، تبھی ان کلمات کو اللہ نے ذکر کیا ہے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے سورۃ التکویر کے اندر ارشاد فرمایا اذا الشمس کورت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا۔ ابھی سورج ہمارے سامنے ہے نا، روشنی دے رہا ہے، ساری چیزیں چمک رہی ہیں، لیکن جب قیامت ہوگی تو اس کی روشنی ختم ہو جائے گی، یہ سیاہ پڑ جائے گا، پھر کیا ہوگا، اس کو لپیٹ دیا جائے گا۔ آپ تھوڑا تصور کریں کہ اس وقت 2:35 یا 40 منٹ ہو رہے ہیں اور سورج میں روشنی ختم ہو جائے تو دل کیسا دہل جائے گا۔ جب سورج گرہن ہوتا ہے سارا وقت جو ہے وہ اندھیرا ہو جاتا ہے، دوپہر کے وقت میں رات کا منظر ہو جاتا ہے، فوراً ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو گیا، اتنا خطرناک کہ جو روشنی دینے والا سورج ہے وہ سارا کا سارا مان پڑ گیا، ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ پاک فرماتا ہے قیامت کی ان تصورات پر غور کرو کہ جب سورج ہی نہیں ہوگا، سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، اور پھر کیا ہوگا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جو رات کی تاریخ میں تمہیں یہ جو ستارے نظر آتے ہیں اور بڑی جلملاتی کیفیت میں ہوتے ہیں، تم ان کو دیکھ کے بڑا خوش ہوتے ہو، اور قیامت کا جب یہ منظر ہوگا تو یہ ستارے کیا ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا اور جب تاروں کو جھاڑ دیا جائے گا، یہ نیچے کی جانب آ کے جو ہے وہ گر رہے ہوں گے، وہ جھڑ رہے ہوں گے ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر، اس کیفیت کو بندہ غور کرے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ جو ہے چلائے جائیں گے۔ ابھی پہاڑ ٹھہر گئے ہیں نا، رکا ہوا ہے، کتنے بڑے بڑے ماؤنٹین ہیں، پہاڑ ہیں، یہ ٹھہرے ہوئے ہیں، لیکن قیامت جب قریب ہوگی تو یہ اپنی جگہوں سے ہلا دیے جائیں گے، زلزلے آئیں گے، اپنی جگہوں سے یہ ہل جائیں گے، ایک پہاڑ یہاں سے وہاں جا کے ٹکرا رہا ہوگا، دوسرا وہاں سے ادھر ٹکرا رہا ہوگا، یہ کیفیت ہوگی قیامت کی۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 ماہ کی اونٹنیاں اپنے حمل کو چھوڑ دیں گی، یعنی اونٹنیاں ہوں گی، حمل سے بھی ہوں گی، 10 مہینے ہو گئے ہوں گے، جب ان کا دودھ دھویا جاتا ہے، جب ان سے نفع اٹھایا جاتا ہے، مگر ان کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا۔ یعنی اس دنیا میں جب اس قیامت کا منظر طاری ہوگا، دہشت طاری ہوگی، تو اس کے ڈر اور خوف سے تمام لوگ مر چکے ہوں گے، کوئی زندہ نہیں بچے گا۔ آگے اللہ پاک فرماتا وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے، یعنی اللہ پاک جانوروں کو مار دے گا، پھر ان کو جمع کرے گا کہ جانور بھی ایک دوسرے سے بدلہ لیں گے۔ اگر ایک سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو قیامت میں وہ بے سینگ والی بکری سینگ والی بکری سے حساب لے گی، اور جب ان کے درمیان حساب ہو جائے گا تو پھر وہ خاک کر دیے جائیں گے، ختم ہو جائے گا، کیونکہ جنت دوزخ تو جانوروں کا نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے جب جانوروں کو پیدا کر کے ان کے درمیان حساب و کتاب ہو رہا ہے تو میرا اور آپ کا پھر کیا، پھر انسانیت کا کیا؟ ہم نے تو بڑے بڑے جرائم کیے ہیں، بڑے بڑے جرموں کی سزا کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا۔ اللہ کہتا ہے جس وقت وحشی جانوروں کو جو ہے وہ جمع کیا جائے گا، اور اللہ پاک فرماتا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور اس وقت کہ جب سمندر جو ہے وہ سلگا دیے جائے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور اس وقت جب کہ سمندر سلگا دیے جائیں گے، یعنی جتنا پانی آپ آج زمین پر دیکھ رہے ہیں، اس وقت قیامت کے دن یہ سارا پانی خشک ہو جائے گا، کچھ نہیں بچے گا۔ اور اللہ پاک فرماتا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جوڑوں کو پیدا کیا جائے گا، ایک جان سے دوسری جان کو پیدا کیا جائے گا۔ آگے اللہ پاک فرماتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور جب دفن کی گئی بیٹیاں جن کو دور جہالت میں دفن کر دیا گیا تھا، جب ان کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا تو ان سے پوچھا جائے گا بتاؤ تمہیں کس سبب سے قتل کیا گیا تھا۔ دور جہالت کی ایک رسم تھی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دینا،
بیٹیوں کو مار دیا جاتا تھا۔ تو اللہ کہتا ہے قیامت میں ان کو بھی پیدا کیا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں جنہوں نے قتل کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے۔ جب وہ اللہ کے حضور اپنے قاتلوں کے بارے میں بتائیں گی تو پھر ان کی کتنی بڑی سزا ہوگی۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں جب جانوروں کو پیدا کر کے حساب و کتاب لیا جا رہا ہے اور جن کو مارا گیا تھا ان کو زندہ کر کے ان کی قتل کی وجہ پوچھی جا رہی ہے، تو جو قاتل ہوں گے ان پر کتنی بڑی سزا ہوگی، انہیں کس طرح سے اللہ رب العالمین جو ہے وہ سزا کے کہ یہ سزا کے حصار میں جو ہے قید کرے گا۔ آگے اللہ پاک فرماتا ہے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، کس خطا کی وجہ سے انہیں قتل کیا گیا، یعنی بچیوں کے بارے میں پوچھا جائے گا اور پھر پوچھا جائے گا جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جو ہم نے دنیا میں کیا ہے وہ فرشتے لکھ رہے ہیں، ہر سال نامہ اعمال بدلتا ہے، اگلا سال 15 شعبان نیا کھلتا ہے، 15 شعبان کی شب نیا نامہ اعمال ہوتا ہے، اس سے پہلے پرانا بند ہو جاتا ہے۔ یہ سارے دفتر اعمال قیامت کے دن کھل رہے ہوں گے اور پوچھا جا رہا ہوگا بتاؤ تم نے کیا کیا، یہ کیسے کیا، وہ کیسے کیا، وہ جرائم کیسے ہوئے۔ یہ قیامت کے حوالے اللہ پاک نے ذکر کیے، نام اعمال کھولے جائیں گے، پوچھا جائے گا، بتایا جائے گا۔ اس سے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ قیامت کے دن جب ہمارے اعمال کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے تو دنیا میں ان اعمال کو کرنے کا کوئی نہ کوئی سبب موجود ہے۔ جو میں دنیا میں کر رہا ہوں اچھا یا برا، نتیجہ یہ ہے کہ قیامت میں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور قیامت اس لیے اللہ رب العالمین نے قائم کی ہے تاکہ ہم قیامت کے دن اللہ کے حضور دنیا میں گزارے ہوئے زندگی کے متعلق جو ہے وہ بتا سکیں، اس کو کہہ سکیں کہ ہم نے کس مقصد کے تحت دنیا گزاری۔ یہ ہے قیامت، اور اس قیامت پہ یقین رکھنا میری آپ کی سب کی ذمہ داری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ سورۃ البقرہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کی طرف سے بدلہ نہ دے گی اور نہ کوئی سفارش مانی جائے گی اور نہ اس کا کوئی معاوضہ لیا جائے گا، نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اللہ کہتا ہے اس دن سے ڈرو، کوئی سفارش نہیں ہوگی۔ آج جب باپ سفارشی بن جاتے ہیں، والدہ سفارشی بن جاتی ہے، خاندان والے سفارشی بن جاتے ہیں، کوئی کام کوئی غلط ہم سے ہو جائے تو ہمیں چھڑوانے والے ہمارے ساتھ آ جاتے ہیں۔ قیامت میں ایسا نہیں ہوگا، نہ ماں کام آئے گی نہ باپ کام آئے گا، نہ کوئی سفارشی ہو گیا۔ آج تو ایسا بھی ہوتا ہے رشوت دے کے چھڑوا لیتے ہیں، پیسے دے کے چھڑوا لیتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتا ہے ایسا بھی نہیں ہوگا، نہ کوئی دولت کام آئے گی اس وقت، نہ تمہارا کوئی مال اس وقت کام آئے گا۔ اس وقت کب کہ جب قیامت کا دن ہوگا۔ اللہ کہتا ہے اس دن سے ڈرنا ہے۔ تو میں اور آپ آج اگر موجود ہیں اور آثار قیامت اور نصیحت کورس میں ہم شریک ہیں تو یہ کیوں آئے ہیں؟ ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ ہم قیامت کے دن سے ڈر سکیں اور دنیا میں اپنے عمل کو بہتر بنا سکیں، اپنی سوچ کو بہتر بنائیں، اپنے اخلاقیات کو بہتر بنائیں، اپنے کردار کو بہتر بنائیں، اپنے ذہن کو بہتر بنائیں، تاکہ ہم قیامت کے دن جب اللہ کے حضور جا سکیں تو اللہ رب العالمین اپنی رحمت کے سائے میں رکھ کر ہماری بخشش اور مغفرت کر سکے۔ اس لیے ہم قیامت کا علم یہاں سیکھنے بیٹھے ہیں۔ قیامت کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اور بہت سارے ایسے عقائد و نظریات آج بھی ہمارے درمیان ہیں کہ جن کا ایمانیات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس میں ایک یہ بھی ہے کہ عجیب و غریب تصورات ذہن میں ڈالے جاتے ہیں، شکوک و شبہات ڈالے جاتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہو صحیح طریقے سے کہ میرا عقیدہ کیا ہے، میرا نظریہ کیا ہے، میں مسلمان ہوں تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے میری ذمہ داری کیا بنتی ہے، مجھے ان چیزوں کے بارے میں علم ہونا چاہیے۔ اور صحیح عقیدہ قیامت کے بارے میں جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں انشاءاللہ ان کے بارے میں ہم تفصیلاً آہستہ آہستہ جیسے جیسے کورس آتا جائے گا پڑھتے جائیں گے۔ لیکن پہلے قیامت ہے کیا اس کو تو سمجھ لیں، جو میں قرآن مجید کی آیات سے سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ قیامت یہ ہے کہ قیامت قائم ہونی ہے اور اعمال کے بارے میں جو پوچھا جائے گا وہ بتانا ہے، اور کس طرح کی اس کی ہولناکیاں ہیں۔ اللہ کہتا ہے سورج ختم ہو جائے گا، پہاڑوں کو تباہ کر دیا جائے گا، زمین کو لپیٹ دیا جائے گا، دل جلا دیے جائیں گے، ہولناکیاں ہی ہولناکیاں ہوں گی، زمین تابے کی کر دی جائے گی، اور سورج کی تپش اور گرمی کو بالکل نیچے طبقے میں لا کر جو ہے وہ انسان کے اوپر رکھ دیا جائے گا۔
اعمال نامے کھولے جائیں گے، ہر بات کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ کب کہاں کس طرح کیوں کیا، ان سب کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ قیامت ہے۔ پہلے میرا ذہن تو بنے قیامت ہے کیا، زندگی گزار کیوں رہے، میں تنہائی میں کر رہا ہوں کوئی کام، یا کوئی کام میں جو ہے وہ چھپ کے کر رہا ہوں یا ظاہراً کر رہا ہوں، ہر چیز کا علم کسے ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اور پھر کیا ہے، وہ اس چیز کے بارے میں پوچھے گا وہ ہمارے اعمال پر ہماری آنکھیں، کان، ناک کے سارے گواہ ہیں، ہر چیز گواہی دے گی۔ آپ کو پتہ ہے قیامت میں، دنیا میں جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو ہم سے پوچھا جاتا ہے تو ہماری زبان چل رہی ہوتی ہے نا، اسی سے ہم صحیح غلط کا جواب دیتے ہیں، لیکن قیامت میں زبان بند ہوگی، آنکھیں بولیں گی، ہاتھ بولیں گے، پیر بولیں گے، زبان خود ہی بولے گی، ہمیں اختیار نہیں ہوگا، کان یہ گواہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان اور آنکھ اور دل، ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ہر چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ آنکھیں، یہ کان، یہ ہاتھ کہاں استعمال کیے ہیں، ان ہاتھوں کا استعمال کیسے کیا ہے، یہ زبان کا استعمال کیسے کیا ہے، آنکھوں کا استعمال کیسے کیا ہے، ان آنکھوں سے کیا دیکھا ہے، زبان سے کیا بولا ہے، ہاتھوں سے کیا کیا ہے، دل میں کیا سوچا ہے، ہر چیز کے بارے میں سوال ہوگا، اور یہ ہر حصہ خود ہی اپنے عمل کا جواب دے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، جس دن ان کے خلاف ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں، ان کے اعمال کی گواہی دیں گے، ان کے خلاف جو مجرم ہوں گے ان کے خلاف ان کی زبانیں گواہی دے رہی ہوں گی، یعنی مجرم کو اتنا اختیار ہی نہیں ہوگا کہ زبان سے جھوٹ بول سکے، یہ خود ہی بتا رہی ہوگی کہ مالک کب کس کا دل دکھایا ہے، کتنے جرائم کے زبان کے ذریعے۔ آنکھیں خود ہی گواہی دے رہی ہوں گی کہ ان آنکھوں سے کب کیا، کس طرح، کیسے دیکھا ہے، یہ دل گواہی دے رہا ہوگا۔ انسان کا ایک ہی حصہ اللہ کی بارگاہ میں دنیا میں گزارے ہوئے اعمال کی گواہی دے گا۔ یہ ہے قیامت، اور یوں قائم کی گئی ہے۔ اور آپ ذرا تصور تو کریں، جس قیامت کے بارے میں علم رکھنے کے لیے میں اور آپ جمع ہوئے ہیں، اور اگر قیامت قائم ہو جائے اور میں رب کے حضور پیش ہو جاؤں، نام اعمال میرے سامنے ہو، اور پھر مجھے اتنا اختیار بھی نہیں ہو کہ میں جو ہے اپنے معاملے کے بارے میں کچھ کہہ سکوں، بلکہ سب ہی خود بول رہے ہیں اور یہ گناہ سب کے سامنے ظاہر ہو رہے ہوں، تو کتنی شرمندگی ہوگی۔ ہاں، آج میں اور آپ گناہ کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت نے چھپایا ہوا ہے، قیامت میں تو ہر چیز عیاں ہو جائے گی، ظاہر ہو جائے گی، سب کے سامنے ہوگا۔ جسے لوگ پارسا سمجھتے ہیں، قیامت میں جب اس کے بھی عیوب ظاہر ہوں گے تو لوگ کہیں گے تو ہم تو اس کو اچھا سمجھتے تھے، یہ ایسا تھا، کتنی شرمندگی ہوگی۔ اور ساری خلقت کے سامنے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو اس کی اعمال کے بارے میں نہ جان سکے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے عمل کو دنیا کے سامنے ظاہر کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ایک ذرہ بھلائی لے کے آئے گا وہ اسے دیکھے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور ایک ذرہ بھی برائی لے کے آئے گا وہ بھی اسے دیکھے گا۔ تو ہر چیز تو سامنے ہوگی۔ اب تھوڑا تصور تو کرے بندہ کہ مرنے کے بعد قیامت میں جب پیش ہوں گے تو پھر ہم نے کیا کیا ہے۔ ایک ذہن میں سوال یہ آتا ہے کہ قیامت تو ابھی بہت دور ہے، ہم تو ابھی مر جائیں گے، تو پھر کیا؟ تو یاد رہے مرنے کے بعد ہی قیامت کا نتیجہ ظاہر ہو جائے گا۔ میں مرنے کے بعد کامیاب ہوں یا ناکام پتہ لگ جائے گا۔ عالم برزخ کیا ہے؟ دنیا سے جانے کے بعد اور قیامت میں اٹھنے سے پہلے تک یہ سارا وقت برزخ ہے، چھپا ہوا ہے۔ اسی عالم برزخ میں جنتی اور دوزخی ہونے کا فیصلہ ہو جائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قبر کو دیکھ کر رویا کرتے تھے۔ جس نے پوچھا حضرت آپ قبر کو دیکھ کے اتنا روتے کیوں ہیں؟ کہا یہی تو انسان کے عمل کا نتیجے کا پہلا گڑھ ہے، یہاں کامیاب تو آگے بھی کامیاب، یہاں ناکام تو آگے بھی ناکام۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ
تو یہ جو قبر ہے عالم برزخ ہے، یہی فیصلہ ہو جائے گا کہ اس کو اخروی یعنی قیامت کی آنے والی جو اب زندگی ہے اس میں کامیابی ہے یا ناکامی ہے۔ تو میں اور آپ ذرا سوچیں تو کہ قیامت میں جو ہم یہاں آج ابھی ہم کر رہے ہیں، قیامت میں ہمارے لیے کیا ہوگا، کس طرح ہوگا، کیسے ہوگا۔ جو میں کر رہا ہوں اگر یہ کرتے کرتے مجھے موت آ گئی، خدا نہ کرے، تو میں اپنے رب کے حضور کیا اس سوال کا جواب دوں گا؟ سوتے کب ہے، اٹھتے کب ہے، نمازوں کی پابندی ہمیں نہیں پتہ، حرام حلال کی ہمیں تمیز نہیں، والدین کا دل دکھانا ہماری عادت، اچھے بری بات کی تمیز ہی نہیں ہے، گندی گندی باتیں کرنا، گندی گندے مواد کو دیکھنا، نمازوں کی فکر نہ کرنا، شریعت کا علم ہمیں حاصل نہیں، اور خدا نہ کرے ایسی بیکار زندگی لے کر قبر میں چلے گئے تو کیا ہم بخشے جائیں گے؟ یہ زندگی کے اندر ہے، داڑھی ہمارے چہروں میں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے تو اس مشرکوں والی صورت اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے پسند نہیں ہے، یعنی جو بے داڑھی کے آتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے چہرے مجھے پسند نہیں۔ اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ لوگ جس چیز سے حضور نے ناپسندیدگی کی ظاہر کی ہے، ناپسندی، اور وہ عمل ہم لے کے جائیں، اور پھر قیامت میں اللہ کو حضور جب پیش ہو تو قیامت کو جو علم ہم حاصل کرنے بیٹھے ہیں نا، تو سب سے پہلے یہ ذہن میں بھی ہونا چاہیے قیامت ہے کیا۔ اور آج کے اس لیکچر کا بنیادی پہلو یہی تھا سمجھانے کا کہ پہلے ہم سمجھ تو لیں یہ قیامت ہے کیا، اتنی آسان نہیں ہے جیسا ہم نے سمجھ لیا ہے۔ اللہ نے کیسی کیسی ہولناکیاں بیان کی قیامت، القاریات ما القاریہ۔ سورہ واقعہ پڑھیں، سورہ واقعہ کے اندر اللہ رب العالمین نے پوری جو ہے وہ قیامت کی کیسی تفصیل کو ذکر فرمایا ہے۔ اذا وقعت الواقعہ، یعنی قیامت اتنا یقینی علم ہے کہ جب وہ واقع ہونے والی واقع ہوگی یا آنی ہی آنی ہے، شک اس میں نہیں ہے۔ اذا وقعت الواقعہ، یہ وہ ایک ایسی گھڑی ہے جس نے لازمی طور پہ آنا ہے۔ لیس لوقعتها کاذبہ، اس وقت اس کے واقع ہونے میں کسی کو انکار و گنجائش نہیں ہوگا، اس کے واقع ہونے میں گنجائش ہی نہیں، اس کے انکار میں گنجائش ہی نہیں، یہ واقع ہونی ہے، آنی ہی آنی ہے قیامت۔ تو جب قیامت آنی ہی ہے اور واقع ہونی ہی ہے تو پھر میں اچھا کیوں نہ ہوں، اعمال اچھے کیوں نہ کروں، اپنے رب کی رضا کیوں نہ چاہنا شروع کر دوں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ شاہ فرماتا ہے اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا، جب بارش ہوتی ہے، بادل ٹکراتے ہیں، آواز پیدا ہوتی ہے، میرے دل دہل جاتا ہے، اتنی خطرناک ان میں آواز ہوتی ہے، تب تو آسمان کا تصور ہی نہیں، اور آسمان پھٹے گا، اس کا شور کتنا ہونا ہے، آسمان پھٹ رہا ہے، اس کی دہشت کتنی ہونی ہے۔ اللہ کریم نے کیسے الفاظ بیان کیے، جب آسمان پھٹ جائے گا، اب سوچو تو آسمان پھٹ جائے گا، اللہ کہتے ہیں قیامت میں ایسا ہونا ہی ہونا ہے۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، جب ستارے جھڑ پڑیں گے، گر جائیں گے ستارے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، سمندر بہا دیے جائیں گے، خشک ہو جائیں گے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں کھول دی جائیں گی، قبریں کھول دی جائیں گی، زمین سے ہر چیز باہر آ رہی ہوگی، سونا چاندی یہ وہ جو بھی زمین کے اندر ہے سب باہر آ جائے گا، مردے بھی باہر آ جائیں گے زمین سے، ہر چیز زمین اپنے اندر جو چھپا کے رکھی ہو سب کچھ باہر کر دے گی۔ اور جب انسان اٹھ رہا ہوگا اور زمین کی تہہ سے ہر چیز باہر نکل رہی ہوگی تو وہ سوچے گا نہیں کہ اسی زمین کے لیے جھگڑے کر رہا تھا، اسی زمین کی معدنیات کے لیے، دولت کے لیے میں نے انسانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا ہے، میں نے اسی زمین کی معدنیات پر قبضہ کرنے کے لیے اپنی بادشاہت کو قائم کیا ہے، لوگوں کی جانیں میرے لیے ہیں، بم ان پہ گرائے ہیں، ان کو میں نے قتل کیا ہے تاکہ یہ زمین کی معدنیات کا مالک میں ہو جاؤں، اور قیامت میں یہ ساری ضائع کر دی جائے گی۔ اور جس نے اس زمین کے اختیارات کے لیے جرائم کیے ہوں گے وہ اللہ کے نزدیک کتنا بڑا گناہ گار ہوگا۔ علم النفس ما قدمت وأخرت، کہتے ہیں جب قیامت کا یہ منظر آئے گا تو ہر جان یہ جان لے گی کہ اس نے پیچھے کیا چھوڑا اور آگے کیا بھیجا ہے۔ آج ہمارے ہاں جو جنگ چل رہی ہے، یہ جنگ کا مدار کیا ہے کہ زمینی معدنیات پر، دولت پر کس کا قبضہ ہے، اسی پر جنگ ہو رہی ہے نا۔ وہ ادھر بھی بم مارنے کو تیار، وہ وہاں سے ادھر بم مارنے کو تیار،
یہ بھی جانے لے رہے ہیں، وہ بھی جانے لے رہے ہیں۔ یہی ہے پوری دنیا، اسی پر اسٹریٹ آف ہارموز کے اوپر جنگ ہو رہی ہے، کھلے گا یا بند ہوگا، اور اس پر دنیا کا جو ہے وہ سارا سسٹم چل رہا ہے۔ 20% جو ہے ہماری دنیا کی جو اکانومی ہے وہ اسی پر ٹکی ہوئی ہے، اپنا ہارمز پر، اور اسی کو لے کر جو ہے وہ ساری لڑائیاں ہو رہی ہیں، اور پوری دنیا کے اسٹیٹس کے اوپر قبضہ کرنے کی باتیں کی جا رہی ہے کہ یہ بھی میں قبضہ کر لوں گا، وہ بھی میں قبضہ کر لوں گا، گرین لینڈ کو بھی میں لے لوں گا، فلسطین پر بھی ہمارا قبضہ ہو جائے گا، ایران پر بھی ہمارا قبضہ ہو جائے گا، افغانستان پہ بھی قبضہ ہو جائے گا۔ اب یہ جو اچھلتے پھر رہے ہیں دنیا میں نہ صحیح، سوچئے قیامت میں ان کی کتنی بربادی ہوگی، جب زمین ہی اپنی ساری چیزوں کو نکال دے گی اور اس کے لیے وہ ساری چیزیں قیامت میں بیکار ہوں گی، تو جھگڑا کس بات کا ہے پھر؟ اس کے لیے تو انسان بنا ہی نہیں ہے، اور اگر یہ انسان کے اختیار میں آ بھی گئی ہیں تو اس میں کسی دوسری جان کو قتل کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں مارا جا رہا ہے؟ اس دنیا کے لیے جو تباہی پر ہے، جو فنا ہو جانے والی ہے، جو ختم ہو جانے والی ہے۔ چلے تو یہ عالمی جنگ ہے نا، میں اور آپ بھی ذرا سوچ لیتے ہیں کہ میں اور آپ کیوں جھگڑا کر رہے ہیں اپنے بھائی سے، اپنی بہنوں سے، اپنے والدین سے، اپنے گھر والوں سے، رشتہ داروں سے، اپنے پڑوسیوں سے، کیوں جھگڑا کر رہے ہیں ہم؟ بھائی بھائی کا دشمن یوں بنا ہوا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس نے جو ہے میرے بچوں پر نظر لگائی ہوئی ہے، میرے مال پہ نظر لگائی ہوئی ہے۔ بس دنیائی والی بات آ گئی نا، بہنیں ناراض بیٹھی ہیں، ماں باپ سے جھگڑا کیا جا رہا ہے، اور بھی دیگر رشتے خراب کیے جا رہے ہیں، صرف دنیاوی مفاد کی وجہ سے۔ اور دنیا کیا ہے؟ ہلاکی ہے، سب ختم ہونے والا ہے، سب تباہ ہونے والا ہے، اور ان چیزوں کے لیے جھگڑا کر رہا ہوں جو قیامت کے اندر سے پہلے ساری چیزیں تباہ ہو جائیں گی۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ یہ کیا جائے کہ دنیا میں جس قدر رہنا ہو اتنا رہیں، باقی اخروی زندگی کی تیاری، جو قیامت آنے والی ہے اس کی تیاری۔ جب میں رب کے حضور کھڑے ہو کے یہ بات کہہ سکوں کہ مالک میں آیا ہوں، تو یہ پوچھے کہ زندگی کہاں گزاری ہے، تو کہہ سکوں کہ یا اللہ تیری محبت میں گزاری ہے، تیری معرفت میں گزاری ہے۔ جب ساری دنیا سو رہی ہوتی تھی تو میں اٹھ کے فجر کی نماز کے لیے آیا کرتا تھا، تہجد کی نماز میں آیا کرتا تھا۔ جب دنیا کام کا حساب کر رہی ہوتی تو میں کام چھوڑ کر ظہر کی نماز پڑھتا، عصر کی نماز پڑھتا، مغرب پڑھتا، عشاء پڑھتا۔ اس میں بندہ گم۔ تو قیامت کے تصورات، قیامت کا علم یہ ہونا ضروری ہے، ہمیں پتہ ہو پہلے کہ قیامت ہے کیا۔ اس لیے آج کا یہ عنوان رکھا گیا تاکہ آپ کو میں سمجھا سکوں کہ قیامت ہے کیا۔ کچھ تو سمجھ آیا ہوگا کہ قیامت ہے کیا، یہ آئے گی تو کیا ہوگا۔ ہاں اب اس کی نشانیاں ہیں، انشاءاللہ وہ اگلی جب کلاس ہوگی تو اس میں نشانیوں پہ بات کریں گے، لیکن پہلے اس سے ڈرنے کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ جب آپ کو قیامت کا علم ہو گیا تو اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ اب جو قیامت آنے والی اس کی نشانیاں کیا ہیں، اور جب یہ نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں تو مجھے اور آپ کو ڈرنا بھی چاہیے۔ اپنے عمل کو بہتر کر لیں، اپنے اخلاقیات کو بہتر کر لیں، جو رشتے ہم سے روٹ چکے ہیں ان کو منا لیں، والدین کا ادب و احترام کریں، نمازوں کی پابندی کریں، اور کوشش کریں کہ ایک کاش کہ وہ وقت آ جائے کہ حالت سجدہ میں ہی مجھے موت آ جائے، مسجد میں ہی مجھے موت آ جائے، وضو کے ساتھ مجھے موت آ جائے، اور بلکہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ حالت احرام میں حج کے دنوں میں موت دے دے، ایسی موت مجھے آ جائے، خانہ کعبہ کے سامنے ہوں وہ مجھے موت آ جائے، منی میں ہوں مجھے موت آ جائے، عرفات میں مجھے موت آ جائے، اور ایسی موت آ جائے نا پھر قیامت کی دیش نہیں رہتی پھر تو اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے گا، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، وہ نورانی ہوں گے۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن میری امت کے اعضائے وضو چمکیں گے اور اس سے پہچانی جائے گی۔ تو اگر قیامت میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اعضائے وضو چمکنے لگے تو باوضو ہونے کی کوشش کریں، جب وضو ٹوٹ جائے فوراً وضو کر لیں، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ باوضو ہوں گے تو آپ نماز بھی وقت پر ادا کر لیں گے، آپ کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہوگا، آپ فوراً نماز کے لیے آ رہے ہوں گے۔ تو کوشش کر لیں انشاءاللہ، دعا کریں کہ اللہ کریم ہم سب کو قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ رکھے، ہمیں قیامت کا علم بھی ہو، قیامت کے بارے میں تیاری کیا کرنی ہے وہ جستجو بھی میں اور آپ کریں۔
پہلی کلاس کا عنوان میرا یہی تھا تاکہ میں آپ کو یہ بتا سکوں کہ آئندہ اب جو 11 کلاسز ہونے والی ہیں، 12 کلاسز کا یہ کورس ہے، آئندہ جو اب کلاسیں ہوں گی 11، اس میں جب قیامت کی نشانیاں بیان کی جا رہی ہوں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ قیامت ہے کیا، پھر اس نشانیوں کو بھی پڑھیں۔ اور اس میں جو سب سے بڑا جو میں سمجھتا ہوں اس کورس کا جو اہم موضوع ہے وہ فلسطین کے حوالے سے، بیت المقدس کے حوالے سے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اس کو لکھا ہوا بھی ہے نا نوٹس میں، فلسطین اور بیت المقدس کے حوالے سے۔ یہ بڑا اہم موضوع ہے، اس کے لیے تو 12 کلاسیں بھی کم پڑ گئی اگر صرف کسی موضوع پر ہم بات کریں فلسطین کے اوپر، لیکن کوشش یہ کریں گے کہ 1-2 کلاسوں میں آپ کو میں بتا سکوں کہ ہمارے لیے ارض فلسطین کتنی ضروری ہے، بیت المقدس کا قیام، اس کا معیار کتنا ضروری ہے، اور آج یہودیوں میں بیت المقدس پر قبضہ کرنے کی سازشیں کس کارروائی کے تحت ہوئی ہیں، اور مسلمانوں کی شہادتیں بیت المقدس کے لیے کیوں رہی ہیں، پہلے بھی رہی ہیں، ماضی میں بھی ہوئی ہیں، آج بھی قربانیاں ہو رہی ہیں اور مستقبل میں بھی ہوں گی۔ تو اس ارض فلسطین کے اندر ایسا ہے کیا اس پوری سرزمین کے اندر کہ اس پوری سرزمین کو قرآن میں، احادیثوں میں بیان کیا گیا ہے۔ بڑے بڑے واقعات اس سرزمین پر ہوں گے، ارض فلسطین پر، ارض شام پر، بڑے بڑے واقعات، قیامت کی کئی نشانیاں اسی ارض مقدس پر ہوں گی، فلسطین کی طرف ہوں گی، ملک شام کی جانب ہوں گی، اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کیفیت میں ہمارے لیے کیا ارشاد فرمایا ہے، اس سال انشاءاللہ ہم جو ہے وہ آگے آگے پڑھتے رہیں گے۔ اللہ کریم کے بارے میں دعا ہے کہ باری الہ ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین، یا اللہ ہم سب کا یہاں بیٹھنا، سننا سنانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما، ہم سب کے علم و عمل کی توفیق عطا فرما، ہماری والدین کی مغفرت فرما۔ یا اللہ دنیا سے ایمان سلامت لے جانے میں ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو، والدین کو، تمام نسلوں کو کامیابی عطا فرما، ہم سب کو اپنی ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے اپنے گھر بار کی اصلاح کی توفیق عطا فرما، نماز پنجگانہ کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، در در کی ٹھوکریں کھانے سے محفوظ فرما، بیماروں کو شفا یابی عطا فرما۔ یا اللہ جو روزی کی مشکلات میں اچھی روزی عطا فرما۔ یا الہ العالمین، یا کریم پروردگار جو بیمار ہوں تمام کو شفا عطا فرما، ہم سب کو اہل خانہ کا ساتھ ملک الحق کی توفیق عطا فرما۔ یہ جتنے بھائی آنے والے ہیں جو بیٹھے ہیں، جنہوں نے کورسز کے اندر داخلہ لیا ہے، کورس میں داخلہ لیا ہے، یا کریم پروردگار عالم ان سب کا آنا، بیٹھنا، سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ان سب کو بھی علم پر عمل کرنے اور آگے علم کو پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے جتنے منتظمین ہیں میرے مالک، ان تمام منتظمین کو برکتی عطا فرما۔ ہماری مسجد ہے، مسجد کے امام صاحب ہیں، یہاں کے مؤذن ہیں، خادم صاحب ہیں، منتظمین ہیں، یہاں کے محلے دار ہیں، یا اللہ سب کو برکتی عطا فرما۔ ہم سب کی دلی جائز دعائیں حاجات مالک اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ رضی اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ۔